اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج کا وظیفہ اور سب وظیفوں سے ہٹ کر ہے، جو کہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس سے آپ کی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے ویورز، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں جو کہ مکہ میں گئے ہوئے ایک بزرگ نے بتایا کہ جو شخص اس عمل کو کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات دور فرما دے گا۔ وہ بزرگ جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی مکہ شریف گئے اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کا بتایا ہوا عمل بہت ہی زیادہ پاورفل عمل تھا، بہت ہی مجرب ترین عمل تھا، جس سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے وظیفے کو پسند کر رہے ہیں اور ان کے وظیفے کو آزمانا چاہتے ہیں۔ وہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا مختصر ترین وظیفہ ہے، بٹ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، جو کہ ہمیں ہر کسی کو پتہ ہے، بٹ ہم اس عمل کو کرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اتنا شہرت فرمائے گا کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ جیسے کہ ان بزرگ کا یہ بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائیں گی، اور اتنا اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی مالی حالات سے پریشان ہیں یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، تو تمام تر پریشانیوں کا حل آج کے اس وظیفے میں ہے، جو کہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ پر قرض چڑھ چکا ہے، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ قرض سے بھی آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ وہ بابا جی جو اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا کر ان کو بیچ کر عمرے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ایک ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ آج ہر زبان پر انہی بزرگ کا نام ہے۔ وہ بزرگ اس قدر اللہ تعالیٰ کے مقروب بننے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ، اور ان بابا جی نے بتایا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میں ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہوں، بہت ہی آسان عمل ہے، یہ درود پاک ایک عمل ہے۔ وہ درود پاک بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ بہت ہی افضل ترین درود ہے۔ جب آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک صحیح توسیع اور لذت ملے گی۔ ایک تو یہ آپ کو ذہنی و جسمانی سکون ملے گا، دوسرا آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور اس کے ساتھ رزق میں اتنی وفرانی ہوگی کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے درود پاک کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس طرح جس شخص نے بھی یہ عمل کر لیا، اس وظیفے کو اپنا لیا، آنے والے وقت میں اس شخص کا بھی دنیا میں ایک نام ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے نوازے گا جتنی وہ چاہتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی بات مانیں گے، جیسا وہ کہے گا ویسا اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اپنے گھر کے فیصلے وہ خود کرے گا، محلے کے فیصلے خود کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت عزت بخشے گا۔ اس درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس درود پاک کو یہ بابا جی بھی پڑھتے تھے، یہ بزرگ بھی پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 8 سال کی بچی درود پاک پڑھتی تھی۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں جو کہ محمد بن سلیمان الجزلی، ایک راستے سے گزرے، ان کو وضو کرنا تھا، نماز ادا کرنی تھی، جس کے لیے وضو کرنا تھا، اور جب وہ کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں سے پانی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر ناکام ہو رہے تھے، ان سے پانی نہیں نکل رہا تھا کیونکہ کنویں میں پانی ختم ہو چکا تھا۔
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں کنویں ہوئے کرتے تھے، لوگ اسی میں سے پانی بھرا کرتے تھے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی۔ اب پانی نکالنے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے پانی نکالوں، تو ایک 8 سال کی بچی جو کہ اپنے چھت پر کھیل رہی تھی، جیسے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، اور میں نے جب اس سے کہا کہ میں نے وضو کرنے کے لیے مجھے پانی چاہیے لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ تو رسی ہے نہ ڈول ہے، اب بیٹی میں پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ تو وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ بچی چھت پر کھڑے ہوئے ہی اپنے تھوک اپنے لہب اس کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے تھوک کنویں میں پہنچا ہی تھا کہ پانی کنویں سے خود بخود باہر آنا شروع ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا وضو کرنا تو بھول گیا لیکن میں تعجب کرنے لگا کہ 8 سال کی بچی اس تھوک میں اتنی طاقت ہے کہ کنویں کے اندر ڈالے تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی ایسا کیا عمل ہے جو کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری تھوک میں اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے؟ تو وہ 8 سال کی بچی کہتی ہے کہ بابا جی میں تو اب بھی چھوٹی ہوں، کوئی اور بڑا کام نہیں کرتی، کوئی اور نماز نہیں پڑھتی کیونکہ ابھی تک میرے پہ نماز فرض نہیں ہے، صرف ایک ہی کام کرتی ہوں، ایک ہی ورد کرتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، جب بھی ٹائم ملتا ہے درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے قرآن کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں اللہ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، جیسا میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ ویسے فرما دیتا ہے، جو میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو یہی اس بزرگ کا عمل تھا، تو یہی بزرگ کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں چراتے چراتے میں پورا دن اپنی زبان سے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ آج مدینے میں حضور کے روضے کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آج لوگوں کے اندر اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، ہر شخص کو میری زیارت کی طلب ہے۔ اور ناظرین یہ درود پاک کون سا ہے یہ بھی آپ پڑھیے، اپنی زندگی کو منور بنائیے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا درود پاک ہے اور بہت ہی پاورفل ہے۔ جب آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ان بزرگ کی طرف ضرور شہرت پائیں گے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمائے گا، خانہ کعبہ کے طواف کرنا نصیب فرمائے گا اور مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو عمل ہے آپ نے چلتے پھرتے ہر ٹائم پڑھتے رہنا ہے، وہ تو آپ ہر ٹائم پڑھتے رہیں۔ اگر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمل کو لاکھ نکالیں، جیسے کہ 1.25 لاکھ 1,25,000 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور اس درود پاک کا 1.25 لاکھ نکالیں، اور اس کے بعد جب آپ جو بھی دعا مانگیں گے دیکھیں آپ کی دعا میں کیسی طاقت ہوگی۔ آپ جب منہ سے کوئی بات نکالیں گے تو پہلے ہی آپ کی بات پوری ہو جائے گی، بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ جو بھی انسان بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو شفا ملے گی، جو قرض میں مبتلا ہیں وہ ضرور قرض سے نکل جائیں گے، اور جن کے مالی حالات برے ہیں وہ بھی مالی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ درود پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو وہ جو درود ہے آپ بھی پڑھیے اور اپنی زندگی کو منور کیجیے، دنیا کی ساری نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گی اس درود پاک کے ذریعے۔ درود پاک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں، یہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ تو اس لیے چلتے پھرتے ہر ٹائم آپ اس درود پاک کو پڑھتے رہیں اور اس کا 1.25 لاکھ لازمی نکالیں، اور پھر آپ جو بھی اپنی منہ سے جو بات نکالیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی بات نکالنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر وظیفہ پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔